السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وکفا بجہنم سعیرا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 53، 54، 55 یعنی 53، 54، 55 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان تینوں آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی بری خصلت کو بیان فرمایا ہے، اور یہودیوں کے بارے میں جو کچھ بھی فرمایا ہے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک میسج اور پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں کو ان واقعات سے اور ان کے بری خصلتوں سے کیا سمجھنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان یہودیوں کو بادشاہت میں کچھ حصہ ہے؟ اگر ان کو بادشاہت میں کچھ حصہ ہوتا تو یہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طریقے سے یہودیوں کی بخیلی کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی جو ان کے اندر بخیلی کی رذیل اور بدترین صفت تھی وہ یہ کہ وہ مال سے بڑی محبت کرتے تھے، اور اللہ کے راستے میں ہو یا لوگوں کی خیر و بھلائی کے لیے بہت کم خرچ کرتے تھے، بلکہ نہ کے برابر خرچ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی اس بری خصلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ انتہائی بخیل ہیں، اور اگر ان کو کہیں کی بادشاہت یا حکومت مل جائے تو لوگوں کو کوڑی کوڑی کے لیے محتاج بنا دے، بالکل پھوٹی کوڑی بھی کسی کو نہ دے۔ ایک انداز میں یہ بخیلی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کی، اور بخیلی کا دوسرا پہلو یہ واضح کیا کہ یہ اتنے کم ظرف ہیں، اتنے تنگ نظر ہیں، دل ان کا اتنا چھوٹا ہے کہ اگر ان کے سامنے حق بات آ بھی جائے تو یہ لوگ حق بات کا اعتراف نہیں کریں گے۔ ان دونوں باتوں سے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو بخیلی جیسی رذیل صفت اپنے اندر نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، جس طرح سے یہودیوں کے سامنے حق بات بالکل واضح تھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے خیالات کو ہی واضح کیا ہے کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، یا یہودیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح سے آدمی اپنے بیٹے کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، جیسے اپنے بیٹے کے بارے میں جانتا ہے، ویسے ہی یہودی لوگ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جا بجا ذکر تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سمجھتے ہوئے، حق پر قائم ہوتے ہوئے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر قائم ہیں، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف نہیں کیا۔ ویسے ہی آج کے ڈیٹ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ اگر تمہارے سامنے حق واضح ہو جائے کہ یہ حق والا راستہ ہے، یہ حق کا طریقہ ہے، حق پر چلنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو پا لینے والا اس راستے پر اگر چلے گا تو حق پا لے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر پائے، اس طرح کی بخیلی سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں حق کو واضح کیا ہے کہ یہ حق ہے، اور اسی پر چلنے سے انسان کو نجات ہے۔ تو اس طرح کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو بتلائی۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا پھر یہ یہودی لوگ دوسرے لوگوں سے اس لیے جلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ دے دیا ہے اپنے فضل سے۔ اور آگے فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، اگر ایسی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کتاب بھی دیا، حکمت بھی دی، اور ان کو عظیم سلطنت اور بادشاہت سے بھی نوازا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو ہم دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں لگاتار نبی بھیجا، اور زیادہ تر نبی کس خاندان میں آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو ایک بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام،
ان کے اولاد میں نبی آئے، جیسے یعقوب علیہ السلام آئے، آگے چل کر کے ان کے خاندان میں اور بھی بہت سارے نبی آئے، یوسف علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، یہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو کتاب بھی دیا، نبوت بھی دیا، علم و حکمت بھی دیا، اور ان میں بہت سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم سلطنت سے بھی نوازا، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بادشاہت دی، سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت دی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے یہودیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ہی ہمیشہ نبوت کو بھی رکھا ہے اور حکمت کو بھی رکھا ہے اور بادشاہت کو بھی دیا ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس روئے زمین پر دینی اعتبار سے اور بادشاہت کے اعتبار سے ہر دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بادشاہت رہی، جو قیادت رہی، لوگوں کی امامت اور لوگوں کی جو ہے ہر اعتبار سے رہنمائی کی جو ذمہ داری تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں تھی۔ لیکن پہلے یہودیوں کا جو خاندان تھا اس میں تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے لے کر کے ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں، لیکن بنو اسماعیل میں یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مسلمانوں کو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ دوسروں سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسا خود بھی بننے کی ضرورت ہے۔ ابھی کوئی اگر اللہ نے کسی کو مقام دیا ہے تو اس سے جلو نہیں، ویسا بننے کی کوشش کرو، ویسا بننے کی کوشش کرو گے اللہ تم کو بھی نواز دے گا۔ جس طرح سے پہلے تمہارے یہاں حکومت تھی، جس طرح سے پہلے تمہارے یہاں بادشاہت تھی، جس طرح سے پہلے تمہارے یہاں نبوت تھی، اب مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، حکومت اب تم لوگوں سے چھن کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے، تو جلو نہیں، تم کو بھی پہلے دیا گیا تھا لیکن تم لوگوں نے قدر نہیں کیا۔ دراصل یہی مسلمانوں کو بھی بتلایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان و شوکت تم لوگوں کو دیا تھا، تم لوگوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اب اس کو دھیرے دھیرے کھونا شروع کر دیا ہے۔ اگر بچانا ہے تو جیسا مسلمان پہلے زمانے میں تھے ویسا تم کو بھی بننے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین کرام، جو تیسری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں بات کہہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہودی لوگ ہیں ان کے درمیان بہت سارے انبیاء ہیں، لیکن ان لوگوں نے سارے نبیوں کو نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مانا، اس سے پہلے کے نبی کو مانا، لیکن زکریا علیہ السلام کو نہیں مانا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پہلے یہ بتلایا کہ تم لوگوں میں بہت سارے انبیاء آئے، لیکن اے یہودیوں تم لوگوں نے بہت سارے نبیوں کو نہیں مانا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا تو جو بنو اسماعیل میں سے جو لوگ تھے ان لوگوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کیا اور آپ کی نبوت کو ایکسپٹ کیا، لیکن تم لوگ اے یہودیوں جو اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہو، چونکہ ہمارے خاندان میں نبی نہیں آیا ہے اس لیے تم لوگوں نے اس کا انکار کر دیا اور اس سے رک گئے۔ اللہ نے اسی بات کو کہا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، جتنے بھی انبیاء اور رسول آل ابراہیم میں ہم نے بھیجے ان میں سے کچھ کا تو تم نے اقرار کیا اور کچھ پر ایمان لانے سے تم لوگ رک گئے۔ اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اگر ہم کسی نبی کو بھیجیں اور اس نبی کے اوپر کوئی ایمان نہ لائے تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب کافی ہے، چاہے یہودیوں میں سے ہو، چاہے بنو اسماعیل میں سے ہو، چاہے کوئی بھی قوم ہو، اگر اللہ کا رسول اس قوم کے اندر آ گیا اور لوگوں نے اس پر ایمان لانے سے اپنے آپ کو روک لیا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے عذاب کے سوا کوئی دوسرا عذاب نہیں ہے۔ آج بھی اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ معلوم ہے ہم لوگوں کو کہ آج بھی ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور قیامت کی صبح تک رسول رہیں گے، اب اگر دنیا میں کوئی بھی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے رکتا ہے اس کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں، کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں۔ اور یہودیوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی مختصر انداز میں مسلمانوں کے لیے نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔
آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔